الله الرحمن الرحيم فصل مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبعيا والمجموع عقليا وكذا الأنواع الخمسة. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. خير سبحان اللہ. یہ مسئلہ پیچھے نہیں آیا، ذرا دھیان کریں جی. اور پھر شرح چاری وضاحت. ایک ہے کلی کا مفہوم، کیا ہے؟ کلی کا مفہوم. اور ایک ہے کلی کا مصداق، اور ایک ہے مفہوم اور مصداق کا مجموعہ. ایک ہے کلی کا یعنی وہ مفہوم جنہ جنہ اتنے سچا ہوتا ہے اس کو معروض کہہ رہے ہیں، اور ایک ہے کلی کا جو مفہوم ہے. کلی یعنی کلی باعتبار مفہوم کے، اس کو کلی منطقی کہتے ہیں، اس کو. اور کلی کا جو مصداق ہے اس اعتبار سے کلی کو کلی طبعی کہتے ہیں، اور مفہوم اور مصداق دونوں کے مجموعے کو کلی عقلی کہتے ہیں. ہاں جی. فرماتے ہیں کہ کلی کا مفہوم یعنی کلی باعتبار اپنے مفہوم کے، اس کلی کا نام ہے کلی منطقی. کلی کا جو مصداق ہے اس اعتبار سے کلی کا نام ہے کلی طبعی، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے کلی عقلی. کلی باعتبار مصداق کے اس کلی کا نام ہے کلی طبعی، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے کلی عقلی. اسی طرح جو 5 کلیاں ہیں، اسی طرح جو 5 کلیاں ہیں ان کی بھی یہ 3 قسم ہے. 9 منطقی تے 9 طبی تے 9 عقلی. جنس منطقی، جنس طبی تے جنس عقلی الاخری شرح وچ سارا آ رہے ہیں. آگے سمجھ کیا کہ اسی طرح صنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی طرح جو 5 قسمیں ہیں کلی کی، جو 5 قسمیں ہیں اور وہ بھی اسی طرح 3 قسم ہیں، وہ بھی اسی طرح شرح آ رہی ہے جی. فصل کلی کا مفہوم، نام رکھا گیا اس مفہوم کا کلی منطقی، اور کلی کے معروض کا نام رکھا گیا ہے کلی طبعی، اور مجموعے کا نام رکھا گیا ہے کلی عقلی. اور اسی طرح انواع خمسہ. جی. کلی کا مفہوم نام رکھا گیا ہے اس کا کلی منطقی، اور کلی کا معروض نام رکھا گیا اس کا کلی طبعی، اور مجموعہ نام رکھا گیا اس کا عقلی. اور اسی طرح انواع خمسہ. کلی کا مفہوم نام رکھا گیا ہے اس کا کلی منطقی، اور کلی کا معروض نام رکھا گیا ہے اس کا طبعی، اور کلی کا اور مجموع نام رکھا گیا ہے اس کا عقلی. اور اسی طرح انواع خمسہ. تیار اور شرح شروع. قوله مفهوم الكلي أي ما يطلق عليه لفظ الكلي يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا. شارح کہتا ہے مفہوم الکلی کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم الکلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مفہوم جس پر لفظ کلی بولا جاتا ہے. وہ مفہوم جس پر لفظ کلی بولا جاتا ہے وہ کون ہے؟ کہ عقل میں جو چیز آئی ہے انہوں مفہوم آدھے نے. جیڑی عقل وچ شے آئی ہے
ਉਹਦਾ ਕਸੀਰੀਨ ਤੇ ਸਿਦਕ ਫਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਮਤਨੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਮੰਤਕੀ ਆਖੀਦਾ। ਇਸ मफहूम नु कुल्ली मंतकी यानी वो मा हसला फि ज़हन, वो मा हसल फी ज़हन जिसका सिदक कसीरीन पर फर्ज करना। मुमतने ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਮਫਹੂਮ ਕੀ, ਮਫਹੂਮ ਜੁਜ਼ੀ ਤੇ ਮਫਹੂਮ ਕੁੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਫਹੂਮ ਦਾ, ਮਫਹੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਫਹੂਮ वो मफहूम जिसका सिदक करना कसीर जिसका सिदक कसीरीन पर फर्ज करना फर्ज करना मुमतने ना हो मुमतने ना हो, इस मफहूम को क्या कहते हैं? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕਸੀਰੀਨ ਤੇ ਸਿਦਕ ਫਰਜ਼ ਕਰਨਾ, मुमतने ना होवे ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁੱਲੀ ਮੰਤਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ कुल्ली मंतकी है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਸੀਰੀਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? कुल्ली मंतकी ਕੁੱਲੀ ਮੰਤਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? शारे कहता है कि मफहूम और कुल्ली का मतलब यह है कि वो के बोला जाए उस पर लफ्ज़ कुल्ली, यानी वो मफहूम के उसका सिदक करना कसीरीन पर मुमतने ना हो। इस और सिदक करना नहीं, बस सिदक फर्ज करना वाजिया सिदक सुगरत लगा पकवान सिदक करना उसका जी, सिदक फरज सिदक 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 फर्ज करना जी, वाजा जानी ते जी पर मुमतने ना गल फर्ज दी है जी, जी फर्ज करना है जी। पिछे कुल्ली दी कितनी किस्म आई ने जी, जी अगे पढ़ जी। जी बंदे हो यार, मंतकीया यक़सुदु मिनल कुल्ली जिहादल माना। इनका नाम कुल्ली मंतकी क्यों है? इसलिए कि मंतकी जब कुल्ली बोलते हो तो यही मुराद लेते हैं कि वो मफहूम जिसका कसीरीन पर सिदक फर्ज करना मुमतने नहीं, मंतकी ऐसे नु कुल्ली आंदे ने। इस वास्ते की दा नाम रखे है? कुल्ली मंतकी हाँ, इन कुल्ली मंतकी क्यों आंदे ने? कुल्ली मंतकी इसलिए कहते हैं क्योंकि मंतकी जो है वो कसम करता है कुल्ली से इसी माने का। यानी जब कहते हैं ना कि ये कुल्ली है तो मतलब क्या होता है कि इसका सिदक कसीरीन पर फर्ज करना मुमतने नहीं, इसका सिदक कसीरीन पर फर्ज करना मुमतने नहीं। जब भी मंतकी कहेंगे ये कुल्ली है तो क्या मतलब होता है? इसका सिदक फर्ज करना कसीर इसका सिदक कसीरीन पर फर्ज करना मुमतने नहीं। कौल मतन का मफहूमुल कुल्ली यानी वो शय, यानी वो कि वज़ा किया गया उसके लिए लफ्ज़ कुल्ली, ए मफहूमुल कुल्ली हो, यानी वो शय। और कता नज़र मादे कोलों मिसदाक कोलों, यानी वो शय के बोला जाता है उस पर लफ्ज़ कुल्ली। अगों जवाब भी नाम रखा गया है उस मा युतला जिस पर बोला जाता है लफ्ज़ कुल्ली, उसका नाम क्या रखा गया? कुल्ली मंतकी। विच वजाहत कर दी थी वो कौन है, यानी वो मफहूम के नहीं मुमतने कसीरीन पर उसके सिदक का फर्ज करना, तो नाम रखा गया इसमाई तलाक़ों का कुल्ली मंतकी, क्योंकि मंतकी कसद करता है कुल्ली से इसी माने का। जी कौल बातें का मफहूम और कुल्ली है, यानी वो शय के बोला जाए उस पर लफ्ज़ कुल्ली, यानी वो मफहूम के नहीं मुमतने कसीरीन पर उसके सिदक का फर्ज करना। और सिदक नहीं वह कणेक सद सिदक नाम रखा गया है मा युतला को का कुल्ली मंतकी, क्योंकि मंतकी कसम करता है कुल्ली से इसी माने का। यानी इसी मफहूम का। जी मुसन्निफ अलैहि रहमा का मफहूमुल कुल्ली यानी वो शय से बोला जाता है उस पर लफ्ज़ कुल्ली, यानी वो मफहूम के नहीं मुमतने कसीरीन पर उसके सिदक का फर्ज करना। नाम रखा जाता है इस माने नाम रखा गया है नाम रखा गया है इसका कुल्ली मंतकी, क्योंकि मंतकी कसम करता है कुल्ली से इसी माना का। ताले को पूछे जुजी कुल्ली दी की तारीफ तो की कहोगे कि वो मफहूम जिसका कसीरीन पर सिदक करना मुमतने हो, सिदक फर्ज करना
یہ جزئی ہے، اور وہ مفہوم صدق کرنا، صدق فرض کرنا، صدق فرض کرنا، صدق فرض کرنا، صدق فرض کرنا، آج سغرا شروع ہے، صدق فرض کرنا، صدق فرض کرنا، ان دی وجہ پیچھے گزر چکی ہے جی، صدق کرنا۔ لہذا منطقی کلی بول کے دی معنی مراد لیندہ ہے۔ بے کلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مفہوم جس کا صدق فرض کرنا، صدق کا صدق فرض کرنا، صدق فرض کرنا، اگے بھی 3-4 بار خواہ صدق فرض کرنا۔ کلی کون ہوتی ہے؟ چل لگی قوله ومعروضه أي ما يصدق عليه مفهوم الكلي كالإنسان والحيوان يسمى كليا طبعيا لوجوده في الطبائع يعني في الخارج على ما سيجيء۔ کلی کے معروض کو کلی طبی کہتے ہیں۔ کلی کے معروض کو کلی طبعی، اے معروض کون ہے؟ یعنی وہ کہ سچا آتا ہے اس پر کلی کا مفہوم، ہر وہ جس پر کلی کا آخر بھئی وہ مفہوم جو جس کا کثیرین پر صدق فرض کرنا ممتنع نہیں۔ اندیاں کو مثالاں بھی ہونیاں نے کہ نہیں ہیں؟ ہونیاں نے، وہ جڑیاں مثالاں نے نا جی، وہ کلی دا معروض ہے۔ وہ اس مفہوم دیاں جڑیاں مثالاں نے نا وہ کی ہے؟ تے اوہ مثالاں دا نا ہے، مثالاں بھی کلی ہونیاں نے کہ جزئی؟ کلی دی جو مثالاں نے باجیو تے اونا مثالاں دا نا ہے کلی طبی۔ اونا جی میں انسان کی ہے اندہ کی نا ہے، حیوان کی ہے اندہ نا کی ہے، جسم نامی کیڑی تے جسم مطلق، جوہر، مولوی، مسجد، روٹی، یہ سارے کلی طبی نے جڑی مثالہ نے جی۔ تو ہوگی یار آخ ان کی آکھے جی سارے کہتا ہے کہ معروض کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے کہ جس پر کلی کا مفہوم سچا آتا ہے، سچا آتا ہے، یعنی وہ مفہوم جس کا کثیرین پر صدق فرض کرنا ممتنع نہیں۔ ان دی کو مثال بھی ہونی کہ نہیں؟ وہ جڑیاں مثالاں نے نا انہاں دا کی نا ہے؟ مثلا انسان، حیوان، سنی اچھا انہوں کلی تبھی کیوں آندے نے؟ منصوب طرف تبا کے، منصوب طرف دھیان کری، باوجہ اس کے کہ پائی جاتی ہے یہ کلی طبائع میں، پائی جاتی ہے طبائع میں، طبائع سے مراد ہے خارج میں، طبائع سے مراد ہے جیسا کہ قریب آ رہا ہے، جیسا کہ قریب آ اگے آ رہے ہیں۔ میں تو ہے نا فرد تیرے وچ انسان جڑا کلی وہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آدھا ہے بے اگو اختلاف آ رہے منطقی دا واجیہ او والحقو کہ بے کلی یعنی جڑا انسان ہے، کلی دے جڑے افراد نے، اشخاص، کلی دے ماتات جڑے کلیاں نہیں، کلی دے ماتات جڑے اشخاص نے اونا دے ضمن چ کلی خارج وچ ہوندی ہے، تے خارج وچ ہونے دا نا ہے طبیعت کیے؟ تے چونکہ اے کلی پائی جاندی ہے طبائع وچ، یعنی خارج وچ افراد دے ضمن چ پائی جاندی، اس واسطے نو کی آندے نے؟ ہاں جی وجہ تسمیہ کی ہے، بے روٹی کھاندی ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ کلی جو ہے یہ پائی جاتی ہے طبائع میں، طبائع کا مطلب ہے خارج میں، اپنے افراد کے ضمن میں، اپنے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اس کو کلی طبی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پائی جاتی ہے طبائع میں، طبائع کا مطلب ہے خارج میں۔ قول متن کا ومعروضہ یعنی وہ شے، یعنی مصداق
کہ سچا آتا ہے اس پر کلی کا مفہوم، جیسے انسان اور حیوان۔ نام رکھا گیا اس مصداق کا، اور ما یصدقو کا تھے مصداق کا، کلی طبی کی نام رکھا گیا طبی، باوجہ پائے جانے اس کے تبائے میں یعنی خارج میں، جیسا کن قریب آ رہا گو الحق کو، جی جی اور باطن کا ومعروضہ یعنی وہ کہ سچا ہے اس پر کلی کا مفہوم، جیسے انسان اور حیوان۔ نام رکھا گیا ہے ما یصدق کا کلی طبعی، باوجہ پائے جانے اس کے طبائع میں یعنی خارج میں، جیسا کہ عن قریب آ رہا ہے۔ لفظ طبیعت لفظ مشترک ہے، طبیعت حقیقت کو بھی کہتے ہیں، خارج کو بھی کہتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں۔ لفظ طبیعت ہے نا، یہ دو معنی جو مشترک ہے، طبیعت بمعنی حقیقت، طبیعت بمعنی تے طبیعت بمعنی تے طبیعت بمعنی طبیعت بمعنی تے طبیعت بمعنی، دو معنی ہوتے ہیں۔ ہاں جی یعنی وہ شے کہ سچا ہے اس پر کلی کا مفہوم، جیسے انسان اور حیوان۔ نام رکھا گیا ہے اس ما یصدق علیہ کا کلی طبعی، باوجہ پائے جانے اس کے طبائع میں یعنی خارج میں، جیسا کہ قریب آئے گا۔ قولہ المرکب من هذا العارض والمعروض كالإنسان الكلي والحيوان الكلي يسمى كليا عقليا إذ لا وجود له إلا في العقل۔ مجموعہ جو مرکب ہو عارض اور معروض سے، کس سے؟ عارض اور معروض، یعنی مفہوم کلی تے کلی کا مصداق ان دونوں کٹھا کر دیو۔ الانسان الکلی ہو، صفت موصوف مبتدا خبر نہیں، انسان ایسا انسان جو کلی ہے، کیونکہ وہ تو جملہ وہ تو قضیہ بن جانا ہے۔ الانسان کلی ہو نا، قضیہ ہے تو قضیہ نہیں بنانا، مفرد کی گل بھی چل دی ہو۔ الانسان الکلی ہو، انسان ایسا انسان جو کلی ہے۔ الحیوان الکلی ہو، حیوان ایسا حیوان جو اے جڑا صفت موصوف دا مجموعہ ہے نا، ان دا نام ہی کلی عقلی، ان دا نام ہے کیا کہ جی شارح کہتا ہے المجموع، مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلی اور کلی کا مصداق، کلی اور کلی کا مصداق دونوں کا مجموعہ، جس کا نام ہے کلی عقلی، کلی اور کلی کا کلی اور کلی کا مصداق، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے کلی عقلی۔ مثلا الانسان الکلیو او الانسان کلیو نے قضیہ ہے، یہ اور مسئلہ ہے جی۔ اور جیسے الحیوان الکلی، حیوان ایسا حیوان جو کہ کلی ہے، اے جڑا مجموعہ ہے نا صفت موصوف دا، کی نام ہے؟ کلی عقلی، ایندا کی نام ہے؟ کلی عقلی۔ دلیل اے مجموعہ خارج وچ کو نہیں ہوندا، اے صرف عقل وچ ہے۔ انسان دا کلی ہونا یہ عقل وچ، خارج وچ کوئی نہیں۔ حیوان دا کلی ہونا یہ صرف عقل وچ، خارج نہیں، خارج میں اشخاص ہوتے ہیں، اور خارج میں جزیات ہوتے ہیں، خارج میں جزیات ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوندی خارج وچ، ضمن وچ ہوندی ہے کہ نہیں، اگوں کول آ رہا ہے پھر اندر نبڑاں گے جی۔ ہاں جی کی آکھے جی؟ شارح کہتا ہے اس کو کلی عقلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا وجود جو ہے وہ خارج میں نہیں ہوتا، لیکن مگر عقل میں ہوتا صرف عقل میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہے، کلی عقلی کہتے ہیں۔ عقلی کہتے ہیں۔ تو کلی کا مفہوم یہ کیا ہے؟ کلی منطقی، کلی کا مصداق، کلی طبعی، دونوں کا مجموعہ، کلی عقلی، وہ مفہوم جو کثیرین پر سچے آنے سے مانے اس کا، وہ مفہوم کہ اس کا کثیرین پر صدق فرض کرنا ممتنع نہ ہو، یہ مفہوم کیا ہے؟ کلی طبعی، کلی منطقی، مر گیا اسی تے انسان تے حیوان کی نے کلی طبعی، الانسان الکلیو کلی عقلی، تے الحیوان الکلیو، کلی عقلی۔ سمجھیے؟
قول ماتن کا والمجموع المرکب نہ اور والمجموع یعنی وہ جو مرکب ہے عارض اور معروض سے، جیسے الانسان الکلی الحیوان الکلی، نام رکھا گیا اس مجموعے کا کلی عقلی، کیونکہ نہیں وجود اس کے لیے مگر عقل میں۔ جی قوله والمجموع یعنی وہ جو مرکب ہو اس عارض اور معروض سے، جیسے الانسان الکلی اور الحیوان الکلی، نام رکھا گیا ہے مجموعے کا کلی عقلی، کیونکہ نہیں وجود اس کے لیے مگر عقل میں۔ قول ماتن کا والمجموع یعنی وہ جو مرکب ہو اس عارض اور معروض سے، جیسے الانسان الکلی اور الحیوان الکلی، نام رکھا گیا ہے اس کا کلی عقلی، کیونکہ نہیں وجود اس کے لیے مگر عقل میں۔ میں نستور ایک سوال جب لکھا ہے، کلی منطقی بھی عقل چی ہوں خارج چ کو نہیں ہوں، کلی تبھی جڑی وہ افراد دے ذمن چ ہوں تو کلی منطقی بھی، تو پھر انہوں بھی کلی منطقی دی بجائے کلی عقلی آکھنا چاہیے۔ تو جواب لکھا ہے نہ رکھنے وچ اطراد شرط نہیں ہوں کہ یہ گل جتھے جتھے پائے گی سارے دا نام ہوئی رکھ دیو۔ کنی باری پڑھیا کچھ گلاں نے 10 سال تو رہندیاں نے، ان وچ تو کھبنے دی طالب علم کدے کوشش نہیں کرتے، پڑھان لگیا کدی توجہ چا کیتی بھی یار کی استاد سر کھپاندے سن، تو پھر شاید سمجھ آ گئی جی بھی جڑا شے دا نا رکھی دا ہے نا بھی ان دے وچ اے مناسبت تاں رکھے تے سوال کرنا بھی اون دے وچ بھی تے اے یہ نا کیوں نہیں رکھیا، تو ان دا جواب دے دا بھی ایک شے وچ ایک مناسبت دی وجہ تو نا رکھ دئیے نا تے پھر کلیہ نہیں بن جاندا بھی یہ مناسبت جتھے بھی ہوے ساریاں دا۔ اینو آکھیدا کہ نام رکھنے میں اطراد شرط نہیں ہے، نام رکھنے میں شرط نہیں ہے جی، یہ گل ہے جی، اگر جو کلی منطقی بھی کتھے ہی ہے۔ چلو جی آگ میری موٹے جی اگے جی ٹوٹر یعنی یعنی تجری صبر کر، ماتن نے کہا ہے وَقَذَ الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ، شارح کہتا ہے یعنی یہ بات کہ جیسا کلی 3 قسم ہے، کلی منطقی، کلی طبعی تے کلی، اسی طرح جو 5 قسمیں ہیں جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام، ان 5 کے اندر بھی یہ 3 اعتبارات جاری ہوتے ہیں، 3 اعتبارات، لیکن انہوں دا نام نال او لینا ہے نوع منطقی، نوع طبعی تے نوع عقلی، جنس اگر لگا چل ساس ہو گئی اگے خاصہ منطقی، خاصہ طبعی، خاصہ عقلی، اگے عام منطقی، عام طبعی، عام عقلی۔ ایک بار تم ہی آکھ جا قول ماتن کا وَقَذَ الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ یعنی جیسا کہ یہ بات کہ کلی ہوتی ہے مینو تک کی اور طبعی اور عقلی، اسی طرح انواع خمسہ یعنی جنس اور فصل اور نوع اور خاصہ اور عرض عام جاری ہیں ہر ایک میں ان سے اور ان 5 سے کیا جاری ہیں یہ اعتبارات ثلاثہ، 3 باری خوایا ہے، 3 دے نام پھل گئے۔ اور ماتن کا وَقَذَ الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ
یعنی جیسا کہ یہ کہ کلی ہوتی ہے منطقی اور طبعی اور عقلی، اسی طرح انواع خمسہ یعنی جنس اور فصل اور نوع اور خاصہ اور اقسام جاری ہے۔ اے تجری دا فاعلی هذه الاعتبارات جاری ہیں ہر ایک میں ان 5 سے یہ 3 اعتبارات، نو منطقی، نو طبی تے نو عقلی الی آخرہ۔ جی باطن کا اور اسی طرح انواع خمسہ یعنی جیسا کہ یہ بات کہ کلی ہوتی ہے منطقی اور طبعی اور عقلی، اسی طرح انواع خمسہ یعنی جنس اور فصل اور نوع اور خاصہ اور اقسام جاری ہوتی ہے ہر ایک ہوتے ہیں ہر ایک میں ان سے یہ 3 اعتبار عبارات۔ ہن مثال دیندے نے مثلا مفهوم النوع أعني الكلية المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو يسمى نوعا منطقيا ومعروف ومعروفه كالإنسان والفرس نوعا طبعيا و مجموع العارض والمعروض كالإنسان النوعي نوعا عقليا وعلى هذا على هذا فقس البواقي بواقع یا مثلا 9 دسدے نے تو باقی آندے نے 4 تساں دسنے نے آپ۔ 9 کا جو مفہوم ہے وہ تعریف ہو کہ 9 وہ کلی ہوتی ہے جو محمول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں۔ اے جڑا 9 دا مفہوم ہے دا نا کیے تے اس کا جو مصداق ہے انسان، فرس، فیل، غنم، ابل، بکر وغیرہ یہ سارے کیا ہیں؟ پھر انہوں نے جوڑ کے صفت موصوف بنا دیو۔ الانسان النوع، الفرس النوع، الحمار النوع، الفیل النوع، البقر النوع، الابل النوع، نو عقلی۔ کیا کہ سارے مثال دیتا ہے کہ مثلا 9 ہے نا، 9 اندیا 3 قسمہ کہ 9 کا جو مفہوم ہے کہ 9 وہ کلی ہوتی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولی جاتی ہے۔ یہ جو مفہوم ہے اس کا نام ہے نو منطقی، اور اس کا جو مصداق ہے انسان، فرس، فیل، غنم، ابل، بکر وغیرہ، نام ہے نو طبعی، اور اکٹھا کر دیو الانسان النوع، الانسان النوع صفت موصوف، الفرس النوع، الحمار النوع، ان دا کی نام ہے؟ آندے نے اس سے اتے باقی بھی قیاس کرو چاہ، اس سے اتے تو کرو چاہ بے ہر استاد آ کے قیاس کرو، شگرداں کے ٹھیک دیواری پھر جا کے قیاس کرو چاہ، مرو چاہ کچھ گل کیڑا کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے، جو مقبول ہوتی ہے کثیر محمول ہوتی ہے، پکوا پکوا کے تھک میں۔ مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں اے مفہوم جڑا ہے اے جنس منطقی یہ جنس منطقی ہے، اور مصداق حیوان وغیرہ، حیوان وغیرہ یہ جنس طبعی ہے، حیوان جسم نامی، جسم مطلق، جوہر سارے یہ کیا ہیں؟ جنس طبعی ہے، جنس طبعی ہیں۔ اور الحیوان جنس ہو یہ نوع یہ جنس عقلی ہے، تے الجسم النامل جنس ہو، مثال طور پہ کی ہے جنس عقلی، جنس عقلی ہے۔ اگا میں ٹر جان پہ نکل گئے۔ فصل وہ کلی ہوتی ہے، کلی ہوتی ہے جو مقبول ہوتی ہے، مقول ہوتی ہے کہ تاریخ پیچھے ویکی پڑی تاریخ جلدی کر کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے شے پر ایو شین ہوا کی ذات ہی کے جواب میں۔ اس مفہوم کا نام ہے فصل منطقی، پھر اس کا مصداق ناطق اور حساس، اس کا نام ہے فصل طبعی، اور الناطق الناطق الفصل اس الحساس الفصل۔ اس کا نام ہے فصل عقلی۔ اگا ٹور خاصا کون جلدی کر۔ وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے مابعد افراد کی حقیقت سے خارج
खारिज होती है और वो एक हकीकत के अफराद के साथ खास होती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? इस मफहूम का नाम है खासा मंतकी। इसका मिस्दाक, दाहिक, कातिब वगैरह इसका नाम है खासा तबई। और इन्हें जोड़ दे अदाहिकुल खासतो, इसका नाम है खासा अकली। अल कातिबुल खासातो इसका नाम है खासा अकली। एक रह गई। अर्ज़ आम वो कुल्ली होती है जो अपने माताब अफराद की हकीकत से खारिज होती है लेकिन कई हकीकों के अफराद में पाई जाती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ मफहूम ही इस मफहूम का नाम है अर्ज़ आम मंतकी। और इसका जो मिस्दाक है माशी वगैरह, उनका नाम है अर्ज़ आम तबई। फिर इन्हू इकट्ठिया कर अल मा शिल अर्दुल आमो। नाम है अर्ज़ आम अकली। आगे समझ। मसलन नौ का मफहूम इतो ही नहीं, मेरी मुराद कुल्ली वो जो महमूल होती है कसीरीन मुत्तफ़िकीन बिल हक़ाइक़ पर। मा हुआ के जवाब में नाम रखा गया इसका नौ मंतकी और इस मफहूम का मारूज की मतलब मारूज मिस्दाक जैसा कि इंसान और फरस। नाम रखा गया है नौ तबी और आरिज और मारूज का मजमुआ जैसे अल इंसान नौ। नाम रखा गया नौ अकली और इसी पर पस क्यास कर तू बबाकी को जी। मसलन नौ का मफहूम मेरी मुराद कुल्ली वो कुल्ली जो महमूल होती है कसीरीन मुत्तफ़िकीन बिल हक़ाइक़ पर मा हुआ के जवाब में नाम रखा गया है उसका नौ मंतकी और इसके मारूफ का जैसे इंसान और फरस नौ तबई और नाम रखा गया नौ तबी गया है नौ तबई और आरिज और मारूफ के मजमूए का नाम रखा गया है नौ अकली जैसे अल इंसान नौ हो और इसी पर पस क्यास का तुम बवाकी को जी। नौ का मफहूम मेरी मुराद कुल्ली जो ऐसी कुल्ली जो महमूद होती है कसीरीन मुत्तफ़िकीन बिल हक़ाइक़ पर मा हुआ के जवाब में नाम रखा गया है इसका नौ मंतकी और नौ का मारूफ जैसे इंसान और फरस। नाम रखा गया है इसका नौ तबी और आरिज और मारूफ का मजमूआ नाम रखा गया है इसका नौ अकली जैसे अल इंसान नौ हो और इसी पर क्यास कर दूँ बवाकी को। फलिल इअ्तिबारात सलास तजरी बिल जुज़ई अयदन फ़इन इज़ा क़ुलना ज़ैदुन जुज़इयुन फमफ़हूमुल जुज़ई अअनी मा यम्तनिउ फ़र्ज़ सिद्क़िही अला कसीरीन युसम्मा जुज़इय्यन मंतिक़िय्यन वमअरूज़ु अअनी ज़ैदन युसम्मा जुज़इय्यन तबइय्यन वल-मजमूअ अअनी ज़ैदन जुज़इय्या युसम्मा जुज़इय्यन अक़लिय्यन। शारे कहता है ऐसी गल परले वाड़े जवाड़ू बल्कि ये तीनों एतबार जुज़ी में भी जारी होते हैं। सारे कहता है बल्कि ये तीनों एतबार जुज़ी में भी जारी होते हैं। मसलन जुज़ी का मफ़हूम कि जुज़ी वो होती है कि जिसका सिदक कसीरीन पर यानी वो मफ़हूम जिसका सिदक कसीरीन पर फ़र्ज़ करना मुमतने हो। इस मफहूम का नाम है जुज़ी मंतकी और ये मफहूम जिन्ना ते सच्चा होंदा है मौलवी नदीम ते मौलवी इब्राहिम एक ही ने जुज़ी तबी तो दोनों का मजमुआ ज़ैदुनिल जुज़इयो अन्नदीमुल जुज़इयो अल इब्राहिमुल जुज़इयो एक ही है। आंदे ने इत्थे भी जारी हो गए ने जी और भी आंदे ने दसो तुहानू कर ले जाने। हाँ जी सारे कहता है कि ये तीनों एतबार कुल्ली में तो जारी होते ही होते हैं जुज़ी विच भी जारी होंदे ने।
जुज़ी का मफ़हूम मेरी मुराद वो कि उसके सिदक़ का फ़र्ज़ करना कसीरीन पर मुमतने हो। इसका नाम है जुज़ी मंतिकी और इसका मिस्दाक जैसे ਜ਼ੈਦ ਅਮਰ ਬਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜੁਜ਼ੀਆਤ इसका नाम है जुज़ी तबई ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ੈਦੋਨਿਲ ਜੁਜ਼ੀਓ, ਅਮਰੋਨਿਲ ਜੁਜ਼ੀਓ, ਬਕਰੋਨਿਲ ਜੁਜ਼ੀਓ, ਖਾਲਿਦੋਨਿਲ ਜੁਜ਼ੀਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਜ਼ੀ ਅਕਲੀ। ਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਣੀ ਜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨੇ, ਉਹ ਜੁਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣੇ ਅਜੇ। ਬਲਕਿ एतबारात सलास जारी होते हैं जुज़ी में भी, किसमें? क्योंकि जब कहा हमने ज़ैदुन जुज़ईयुन, ज़ैद जुज़ी है, ये तो कज़िया है ना। बस जुज़ी का मफ़हूम मेरी मुराद वो मफ़हूम के मुमतने हो, उसके सिदक़ का फ़र्ज़ करना कसीरीन पर नाम रखा गया इस मफ़हूम का जुज़ी मंतकी और इसका मारूज़ और मिसदाक हो। यार मेरी मुराद ज़ैद नाम रखा गया ज़ैद का, जुज़ी तभी और मजमू मेरी मुराद ज़ैदो निल जुज़ईयो नाम रखा गया इसका जुज़ी अकली। अकूल वफ़ी नज़रुन, क्योंकि अगर जारी हो इतबार मज़कूरा जुज़ी में तो अलबत्ता होगा माना जुज़ी मंतकी का कि मंतकी इससे बहस करते हैं, हालांकि मंतकी जुज़ियात से बहस। दूसरा तबीयत नहीं इस्तेमाल होती मगर कुल्लियात में, या तबीयत का माना खारिज होता है, लिहाजा जुज़ी को जुज़ी तभी कहना भी ठीक ना हुआ। जुज़ी तभी कहना भी। और दूसरा जुज़ियात जुज़ी अकली कहना, क्योंकि जुज़ियात अकल में हासिल नहीं होते, जुज़ियात खारज विच होने ने। जुज़ियात ए सारी गल भी रोले च पै गई जी। शाबा जी। और आ जी आखिरी है मतलब सारी पै गई। कुल्ली तीन किस्म है ये जी, कुल्ली कुल्लियान है, कुल्लियून है। केड़ी 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 कुल्ली दा मफहूम कुल्ली तभी है, ते जेड़ा मिसदाक है वो ते मजमूआ जिते गिर आवेगा भी कुल्ली तभी। समझ लग जाएगी, चंगी लगेगी जी। बल्कि एतबारात सलास जारी हैं जुज़ी में भी, क्योंकि जब कहा हमने ज़ैदुन जुज़ईयुन, बस जुज़ी का मफ़हूम मेरी मुराद वो के मुमतने है उसके सिदक़ का फ़र्ज़ कसीरीन फर्ज करना कसीरीन पर नाम रखा गया है इसका जुज़ी मंतिकी और इसका इस मफ़हूम का मारूज़ यानी मिसदाक नाम रखा गया है ज़ैद का जुज़ी तबई और मजमुआ मेरी मुराद ज़ैदुनिल जुज़ईयो नाम रखा गया है इसका जुज़ी अक़ली। शाबाश जी। तीनों एतबार जारी होते हैं जुज़ी में भी, बस जब कहा हमने ज़ैदुन जुज़ईयुन, बस जुज़ी का मफ़हूम मेरी मुराद नाम रखा गया है जुज़ी मंतिकी और इसका मारूज़ मेरी मुराद ज़ैद नाम रखा गया है जुज़ी तबई और मेरी मुराद ज़ैदुनिल जुज़ईयो नाम रखा गया है जुज़ी अक़ली।